اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان لابی بکر غلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا، یخرج له الاخراج، وہ خراج، وہ انہیں خراج دیتا تھا. خراج مینس کہ وہ کوئی کمائی کر کے انہیں دیتا تھا، جیسے یہ عام بات تھی غلام دیتے تھے، تو یعنی وہ اس کے لیے مقرر کر دیتے تھے کہ اتنے پیسے تم دو گے، تو وہ کماتے تھے تو وہ دیتے تھے. فکان ابو بکر یاکل من خراجہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کمائی دیتا تھا اس میں سے کھاتے تھے، ان کا غلام تھا. فجاء یوما بشیء، ایک دن وہ کوئی چیز لے کے آیا، جیسے آپ لوگ کہیں جیسے مٹھائی ہوتی ہے کوئی چیز کھانے والی. فاکل منہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے اس سے کھایا. فقال له الغلام، غلام نے ان سے کہا تدری ما ھذا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا ما وما ہوا، کیا ہے. قال كنت تكهنت الانسان فی الجاہلیہ، کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے فال نکالی تھی. جیسے نہیں کہ نجومی بتا دیتے ہیں آپ کو، بس بس نا تکا لگ جاتا ہے، بلکہ وہ شاید شادی سچا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے تو بڑی بارش آ گئی اور یہ وہ، تو آگے کسی دروازے کو کھٹکھٹایا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور مجھے تھوڑا سا ٹھہرنے کا موقع دیں. اس کی بیوی جو تھی نا وہ درد ذہ میں مبتلا تھی اس مالک مکان میں. اس نے دیکھا نیک آدمی ہے، بندے کا پتہ چل جاتا ہے شیخ سادی شکل پوریا وغیرہ. اس نے کہا جی کہ میری بیوی جو ہے نا وہ درد ذہ میں مبتلا ہے، بڑی تکلیف ہے، تو اب کوئی اس کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی دم بتائیں کو. انہوں نے کہا یار پہلے مجھے کہیں ٹھہرا تو صحیح پھر دیکھتے ہیں. تو وہ کمرے میں ٹھہر گیا، انہوں نے ٹھہرا دیا. انہوں نے نا اس کو یعنی دم کیا یا کوئی چیز لکھ کے دی تعویذ، اس میں لکھا کہ میں اور میرا گدھا جو ہے وہ بالکل آرام میں ہے، تو جان اور تیری بیوی جانے. تو اللہ پاک نے اس کو اس کا وہ وضع حمل ہو گیا، بچے کی ولادت ہو گئی. یعنی یہ تو ایک اور بات ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تو، اور یہ جو چیز تھی یہ چلتی رہتی ہے، میں بھی اب بھی کہیں چلتی ہوئی، یہ لفظ ان بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی. وہ ہمارا ایک دوست تھا اپنا، تو وہ ایک مرتبہ ایک بندہ اس کو ڈھونڈتا آیا، جب ہم پڑھتے تھے مٹھائی کا ڈبہ اس نے اٹھایا ہوا، کیا اس نے کہا یار یہ کہتا تھا میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی تعویذ دے، تو میں نے اس کی ماضی کی گردان لے کے دے دی، تو اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا. تو کبھی کبھی ایسا تکا لگ جاتا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہانت یہ فال نکالی اس کی اور وہ تکا لگ گیا. تو وما احسن الکہانہ، پھر وہ غلام کہتے مجھے پتا نہیں تھا یہ نکالی کیسے جاتی ہے، ویسے میں نے تکا لگا دیا ویسے. الا انی خدعت، مگر میں نے اس کو دھوکا دیا کہ میں جانتا ہوں. فلقیانی فآتانی، تو اس کا وہ کام ہو گیا جس کے لیے اس نے، تو یہ مجھے ملا، اس نے مجھے یہ مٹھائی یا جو بھی کھانے کی چیز دی تھی جو میں نے آپ کو دی ہے. اب ظاہر ہے اس کو دھوکا دیا تھا، تو یہ کمائی جائز نہیں تھی، کہانت ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو وہ تو جائز نہیں تھی. اور جو کاہن ہوتے تھے نا، ایک یہ ہمارے اندر نجومی ہے، یہ دیکھیں بندے پر اللہ کی کائنات کا راز نہیں کھلتا کبھی. یعنی جیسے بندے کی نبض اس کی پوری باڈی کو بتا دیتی ہے، بندے کے بالوں کا سٹائل بتا دیتا ہے کہ بندے کا مزاج کیا ہے، بندے کا چلنا بتا دیتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. یعنی یہ ایک اللہ کی کائنات ہوتی ہے. تو ستاروں کا جو علم ہے نا، علم جفر، یہ علم ہے، سائنس ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے. کاہن جو تھے نا وہ غیب کا دعویٰ کرتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس فرشتے آ کے ہمیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اس لیے اس کو حرام کہا گیا. یعنی یہ جو علم کی روشنی میں ہوتا ہے، ستارے ایک علم ہے، سائنس، یہ ایک سائنس کا علم ہے، ستاروں کا علم یہ اور چیز ہے، کاہن اور چیز ہوتے ہیں. تو آپ نے، اس نے کہا کہ اس نے مجھے دیا تو میں نے آپ کو دے دیا. فہذا الذی اکلت منہ، بس یہی ہے وہ چیز جس سے آپ نے کھایا. قالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فادخل ابو بکر یدہ فقاع کل شیء فی بدنہ، جب انہیں پتہ چلا نا کہ میرے پیٹ میں حرام چلا گیا، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کے
انگلی ماری حلق میں اور کہہ کر دی تاکہ میرے پیٹ میں حرام نہ رہے. حالانکہ اس کی کوئی توجہ ہو سکتی تھی، مالک بدل گیا تھا تو حکم بھی بدل گیا تھا. یعنی اگر ایک بندے نے حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہے، اس نے کسی کو گفٹ کر دیا ہے تو اس کے لیے تو حرام نہیں ہے نا، دوسرے کے مالک بدل گیا نا. یہ شریعت کا ایک قانون ہے، مالک بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے. لیکن بے شک حکم بدل جاتا ہے قانون میں، لیکن مال حرام کے اثرات پھر بھی رہتے ہیں. وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں نا، تو کوفہ میں ایک ایسے لوگ تھے صوفی جو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی. تو جو حاکم وقت تھا اس کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ میرے خلاف دعا نہ کرتے، تو اس نے ان کی دعوت کی اور انہیں حرام کی کمائی میں سے دعوت ان کی. پھر اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب ان کے پیٹ میں حرام چلا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اثرات پھر بھی اس کے رہتے ہیں، اور بڑے جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بھی ملوث خاطر رکھتے ہیں.